حدیث نمبر 636 636 عن مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ قال رأى سعد رضی اللہ عنہ ان له فضلا على من دونه. حضرت مصعب بن سعد، یہ ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تو مصعب ان بیٹے کہتے ہیں، مصعب کہتے ہیں کہ حضرت سعد یعنی میرے ابا کو ایک مرتبہ ایسا خیال ہوا، ایسا ان کو نظر آنے لگا کہ مالی حیثیت میں جو ان سے غریب ہے اور کم پیسے والے ہیں ان سے ہم بہتر ہے. ایسا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اس طرح سے خیال آیا کہ ہم تو پیسے والے ہیں، ہم تو ویل سیٹ فیملی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کے دل میں ایک خیال آیا اور اس طرح سے ان کو احساس ہوا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم کو جو رزق ملتا ہے، تم کو جو پاور اور مدد ملتی ہے، وہ تمہارے غریب اور کمزور لوگوں کے صدقے میں ہی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی جو غریب لوگ رہتے ہیں اور کمزور لوگ رہتے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ علاقے کے باقی لوگوں پر بھی مدد اور رزق عطا فرماتا ہے. تو کمزوروں کو کم تر مت سمجھو. جو کمزور ہے، فائنانشلی پور ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس کو کم تر اور ادنا اور ہلکا اور چھوٹا آدمی مت سمجھو کہ ان کے وسیلے سے تو تم کو رزق اور مدد مل رہی ہے. اس کو امام بخاری اور امام ترمذی نے روایت کیا. اور ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تلاش کرو تمہارے کمزوروں کے درمیان. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اگر ہونا ہے تو تم حضور کے قریب کیسا ہو سکتے ہیں؟ حضور کو تلاش کیسا کر سکتے ہیں؟ غریبوں کے درمیان، تمہارے کمزوروں کے درمیان مجھے تلاش کرو. فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، بے شک تم رزق پاتے ہو اور مدد پاتے ہو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، جو جسمانی اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، فائنانشلی پیسوں کے اعتبار سے جو کمزور ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے تم کو مدد ملتی ہے. سو ان کے درمیان یعنی ان کو مسکراہٹیں دو، ان کے چہروں پر اسمائل لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا علاج کرو، ان کے بچوں کو تعلیم دو. یہ جو تمہارا غریبوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، ان کی دعوتوں میں جانا، ان کے چھوٹے چھوٹے فنکشنز ہوتے ان کے پاس جانا بیٹھنا، ایک کپ چائے پی کے آنا، ان سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں دل لگانا. تو غریبوں سے دل لگاؤ، تم میرے قریب ہو گیا اور میں تم کو مل لوں گا. اس کو امام ترمذی اور امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا.